نحمدہ व نصلی व نسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایصال ثواب کے اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی شاۃ واحدۃ عن اہلہ، آپ اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے۔ وہ اہل و عیال جو اس وقت موجود تھے وہ لوگ بھی شامل ہیں، اور بعد میں قیامت تک اہل و عیال بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک تمام امت کی طرف سے، ممن ان لوگوں کی طرف سے شہدہ بالتوحید جو کہ توحید کی گواہی دیتے ہیں، یعنی امت اجابت کی طرف سے قربانی کی۔ اور جو امت دعوت ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو ایصال ثواب کے حال نہیں ہیں، تو ان کے لیے قربانی نہیں کی، لیکن تمام مسلمانوں کی طرف سے قربانی کی جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً کوئی 26 سال زندہ رہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی ہے، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، اہل بیت کی طرف سے بھی کریں، صحابہ کی طرف سے بھی کریں۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا، پورا جانور ہو، کوئی حصہ ہو، رکھ لیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایصال ثواب کے لیے اس طرح جو قربانی کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گوشت واجب التصدق ہو جاتا ہے، سارا صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے، خود استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ بات غلط ہے۔ اس گوشت کے بھی عام گوشت کی طرح 3 حصے کیے جائیں گے، اور خود کھانا بھی اس سے جائز ہے۔